بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خاموشی میں ذکر کرنا فرشتوں کو لبیک کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ دل کا آئینہ صاف ہو تو تقدیر بھی روشن نظر آتی ہے۔ دل کی صفائی چہرے سے نظر آتی ہے۔ کسی جگہ سے عجیب آوازیں آنا جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بیمار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ سوچ کا بوجھ جسم اٹھا نہیں پاتا۔ دل میں قرآن سننے کی خواہش پیدا ہونا ہدایت کی نشانی ہے۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا یہ عموماً زیادہ پسینہ یا صفائی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں حکمت سے کیا جاتا ہے۔ وقت پر سونا آدھی بیماریوں کا علاج ہے۔ بار بار ایک ہی دعا دل میں آنا اللہ کی طرف سے بلانے کی علامت ہے۔ اچانک مالی نقصان ہونا آزمائش یا تنبیہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے آنسو آنا دل کی نرمی اور اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ سوتے وقت منہ سے رال ٹپکنا یہ عام طور پر گہری نیند، تھکان یا اعصابی نظام کے آرام میں خلل کی علامت ہوتا ہے۔ بے مقصد سوچ نیند چرا لیتی ہے۔ چلنا حرکت ہے، بیٹھے رہنا زوال ہے۔ کسی کے عیب چھپا دینا اپنے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ماں کے پاؤں دبا دینا قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہو وہ مغرور ہوتی ہے۔ وضو کے بعد خاموش بیٹھنا دل کو سکون کی چادر اڑھا دیتا ہے۔ ہر نماز کے بعد مسکراہٹ بانٹنا صدقے کی خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو اس کا رعب دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں بڑھوتری آتی ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے سے تنگی آتی ہے۔ جو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔